بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے ڈائریکٹر ملک معراج خالد تھے۔ وائس چانسلر ہی کہہ لیجئے۔ میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں ایم اے انگریزی کے دوسرے سیمسٹر کا طالب علم تھا۔ یونیورسٹی نے فیسوں میں 2% اضافہ کر دیا۔ میں نے ملک معراج خالد کے خلاف ایک مقامی روزنامے میں کالم لکھ دیا۔ میں نے لکھا کہ ایک دودھ بیچنے والا ڈائریکٹر بن جاتا ہے تو اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے اور وہ اپنا ماضی بھول جاتا ہے، یاد نہیں اور کیا کچھ لکھا، لیکن وہ بہت ہی نامعقول تحریر تھی۔ اگلے روز میں کلاس میں پہنچا تو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جناب ایس ایم رؤوف صاحب نے مجھے اپنے دفتر میں بلا کر کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہیں ڈائریکٹر صاحب نے طلب کیا ہے۔ مجھے خوب یاد ہے جب میں ان کے کمرے سے نکل کر جا رہا تھا تو انہوں نے غصے سے کہا، جینٹلمین گو اینڈ فیس دا میوزک۔ خیر میں ڈائریکٹر آفس کی جانب چل پڑا اور راستے میں یہی سوچتا رہا کہ یہ تو طے ہے آج یونیورسٹی میں میرا آخری دن ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یونیورسٹی سے نکالا جاؤں گا تو گھر والوں سے کیا بہانہ بناؤں گا کہ کیوں نکالا گیا۔ وہاں پہنچا تو ڈائریکٹر کے پی ایس اسماعیل صاحب کو بتایا میرا نام آصف محمود ہے، مجھے ڈائریکٹر صاحب نے بلایا ہے۔ مجھے شدید حیرت ہوئی جب اسماعیل کے اسپاٹ چہرے پر مسکراہٹ دور گئی اور کہنے لگے، جائیے وہ آپ کے منتظر ہیں۔ لیکن اندر داخل ہوا تو حیرتوں کے جہاں میرے منتظر تھے۔ ملک صاحب اکیلے بیٹھے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، سر میں آصف، آپ نے بلایا تھا؟ آپ ہی نے کالم لکھا تھا؟ جی سر، میں نے لکھا تھا۔ تشریف رکھیے، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اور میں جل تو جلال تو کا ورد کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ ملک صاحب ولز کی ڈبیاں گھماتے رہے۔ ایک ایک لمحہ اعصاب پر باری تھا۔ پھر ملک صاحب نے خاموشی کو توڑا اور کہا، کالم تو آپ نے اچھا لکھا، لیکن آپ کی معلومات ناقص تھی۔ میں صرف دودھ فروش نہیں تھا، میرے ساتھ ایک اور معاملہ بھی تھا۔ میں نے اسی لیے آپ کو بلایا ہے کہ آپ کی معلومات درست کر دوں۔ میں صرف دودھ نہیں بیچتا تھا، میرے ساتھ یہ مسئلہ بھی تھا کہ جوتے نہیں تھے۔ میں دودھ بیچ کر کالج پہنچتا اور سائیکل وہیں کھڑی کر دیتا۔ گھر میں جوتوں کا ایک ہی جوڑا تھا جو والد صاحب کے زیر استعمال تھا۔ اس کا حل میں اور میرے ابا جی نے مل کے نکالا۔ ہمارے درمیان یہ طے ہوا کہ صبح میں یہ جوتے پہن کر جایا کروں اور جب میں واپس آ جاؤں تو یہی جوتے پہن کر ابا جی چوپال میں جا کر بیٹھا کریں۔ اب ڈر تھا کہ سائیکل چلانے سے جوتا ٹوٹ نہ جائے، اس لیے میں انہیں سائیکل کے ساتھ لٹکا لیتا تھا۔ جب دودھ گھروں میں پہنچا کر کالج کے گیٹ کے پاس پہنچتا تو جوتا پہن لیتا، واپسی پر پھر سائیکل کے ساتھ لٹکا لیتا اور ننگے پاؤں سائیکل چلا کر گھر پہنچتا۔ ملک صاحب پھر خاموش ہو گئے۔ یہ دورانیہ خاصا طویل رہا، پھر مسکرائے اور کہنے لگے، سریے والی بات تم نے ٹھیک کہی، واقعی اللہ نے دودھ فروش کو نوازا تو اس کی گردن میں سریا آ گیا۔ بار بار دہراتے رہے، اللہ نے دودھ فروش کو نوازا لیکن اس کی گردن میں سریا آ گیا۔ پھر اسماعیل کو بلایا اور پوچھا کہ کیا قواعد و ضوابط کے مطابق میں فیس میں کیا گیا یہ اضافہ واپس لے سکتا ہوں؟ اسماعیل نے کہا، سر ڈائریکٹر کے اختیار میں نہیں ہے۔ کہنے لگے، اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن اگر میں نوٹیفیکیشن جاری کر دوں تو پھر؟ اسماعیل کہنے لگے، سر آپ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں تو ظاہر ہے اس پر عمل ہوگا۔ ملک صاحب نے کہا، جلدی سے نوٹیفیکیشن بنا لاؤ، فیسوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو اس حکم نامے کی کاپی میرے ساتھ تھی، دل البتہ وہیں چھوڑ آیا تھا۔
ڈپارٹمنٹ پہنچا تو SMA رؤوف صاحب نے پوچھا، ہاں کیا ہوا؟ میں نے نوٹیفیکیشن آگے رکھ دیا، سر یہ ہوا۔ رؤوف صاحب کی آنکھوں میں جو حیرت تھی مجھے آج بھی یاد ہے۔ آج اگر کوئی مجھ سے پوچھے وائس چانسلر کیسا ہونا چاہیے تو میں کہوں گا اسے ملک معراج خالد مرحوم جیسا ہونا چاہیے۔ آپ ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز رہیں، جب انتقال ہوا ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔